السلام علیکم، میرا نام سیدہ کومل رضوی ہے اور آج ہم لے رہے ہیں 20th کلاس آف نور قرآن۔ ہم نے آپ کی لاسٹ کلاس 18th لی تھی، ٹھیک ہے، 18th لاسٹ کلاس لی تھی۔ 19th کلاس میں آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا اور آج ہم لے رہے ہیں 20 کلاس۔ کوشش کریں گے آج لاسٹ کلاس ہو، لیکن اگر ٹاپکس کور نہیں ہوئے تو پھر 21 تک بھی لاسٹ کلاس جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 21 کے بعد پھر ہماری مزید 4 سے 5 کلاس ہوں گی، جس میں جو کہ کمپلیٹلی اورل کلاسز ہوں گی ہماری۔ اس میں آپ کو کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں لکھ کے سمجھاؤں گی، بتاؤں گی کیا قاعدے آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے، اپلائی کیسے کرنا ہے، جو کہ ہمارا اصل ہدف تھا کہ ہمیں پڑھنا کیسے قرآن۔ ہم نے جو اتنی محنت کی کیونکہ قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے، نماز کو صحیح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے پڑھا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا۔ ہمارا ٹاپک حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ وہی جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے مد لازم میں، آپ کو یاد ہوگا، ح میم، ح میم، ٹھیک ہے، عین سین قاف، چھ کا مد، چھ کا مد، چھ کا مد سے یاد آیا آپ کو حروف مقطعات؟ یہ تھا۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ یہ لکھے تو جاتے ہیں ملا کے، لیکن ان کو پڑھا جاتا ہے الگ الگ کر کے، ٹھیک ہے، حروف تہجی کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن میں موجود ہے کیا؟ یہ اللہ اور رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈنگ میں بات ہو رہی ہے، جنہیں انسان جو بیچ میں ہے نہیں سمجھ سکتے۔ کیا ہے؟ خدا کے راز ہے۔ انشاءاللہ جب امام زمانہ کی حکومت آئے گی تو امام زمانہ ان رازوں پر سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہمیں فقط حروف تہجی کی طرح پڑھنے کا اس کو حکم ہے۔ اچھا، قرآن میں یہ بیان کیے گئے ہیں 28 حروف تہجی میں سے 14 حروف تہجی ایسے ہیں جو حروف مقطعات کے طور پہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان 14 کو اگر مکرر جو ریپیٹ ہوئے، بار بار ریپیٹ ہوئے، اگر ان ریپیٹیشن کو ہٹا دیں تو پھر ہمارے پاس جو ایک عبارت بنتی ہے ان حروف مقطعات کا مجموعہ، حروف مقطعات کا مجموعہ، ان حروف مقطعات کا جو مجموعہ ہے اسے ملا کے ایک عبارت بنائی گئی ہے، جسے کہتے ہیں صراط علی حق، صراط علی حق، نمسکہ، صراط علی حق نمسکہ، بے شک سیدھا راستہ، حق کا راستہ، علی کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ قطع کرنا، جدا کرنا، ٹھیک ہے، الگ الگ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ حروف مقطعات کے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں۔ دوسرا ٹاپک جو آج ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے حروف شمسی اور قمری۔ حروف
شمسی اور حروف قمری. یہ ہوتے کیا ہیں؟ تھوڑا سا الفاظوں سے پہچاننے کی کوشش کریں. شمس مطلب سورج، ٹھیک ہے. قمر مطلب چاند، مطلب وہ حروف جو سورج کی طرح، وہ حروف جو چاند کی طرح. مطلب کیا؟ حروف شمسی یا ان کو ہم ایسے بول سکتے ہیں لام شمسی، لام قمری. کچھ لام ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھے جاتے، جیسے کہ لام شمسی نہیں پڑھا جاتا، لام قمری پڑھا جاتا ہے. اس کا ہم پروف کیسے دے سکتے ہیں؟ جیسے میں نے لکھا الف لام شین الشمس، الشمس، اور یہاں لکھا میں نے القم، القمری. الشمسی، الشمسی. غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لام. لیکن یہ نہیں پڑھا جا رہا. الشمسی. یہاں یہ القمری، القمری، یہ پڑھا جا رہا ہے لام. تو کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جنہیں حروف شمسی کہا جاتا ہے. حروف شمسی میں لام شمسی جو لام ہوتا ہے نہیں پڑھا جاتا. اس کی آسان سی مثال کیا ہے لام شمسی کی؟ کہ کون کون سے لام شمسی ہوتے ہیں، کون کون سے لام قمری ہوتے ہیں. سب سے پہلی مثال تو یہ ہے کہ اس لام پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آنے والے ورڈ پر، لیٹر پر تشدید ہوتی ہے. سب سے بڑی مثال یہ. اچھا، اور قمری میں کیا ہے؟ قمری کے القمری، اس کے لام پر جزم ہوگا ہمیشہ. صحیح. اس کے علاوہ بھی عربی کے ماہرین نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے. 28 حروف ہے نا، حروف دھاجے. 28 میں سے 14 کو شمسی بنا دیا ہے اور 14 کو قمری کر دیا ہے. 14 ایسے لام، مطلب لام کے بعد آنے والے ورڈ جن سے پہلے آنے والا لام قمری کہلائے گا. 14 ایسے ورڈ کہ جن سے پہلے آنے والا لام شمسی کہلائے گا، ٹھیک ہے. جس میں پہلا تو شین آ گیا. صحیح. اب 14 کی میں فہرست بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں. 1 2 3 4. بلکہ اگر ہم شروع سے چلیں تو چلیں شین سے ہی چلتے ہیں. شین اور تا، ثا، صاد، واد، طا، ضا، ہا. شین ہو گیا ہمارا. سین، دال، دال، را، زا اور لام.
ٹھیک ہے، یہ 14 لیٹر ایسے ہیں جن سے پہلے لام آئے گا، ان سے پہلے لام آئے گا تو یہ ورڈز پڑھے جائیں گے، لام نہیں پڑھا جائے گا، یہ لام شمسی کہلائے گا. ٹھیک ہے، اب 14 ہی لیٹر لام قمری میں ہیں. اس میں بھی 14 حروف ایسے ہیں کہ جن سے پہلے آنے والا لام پڑھا جاتا ہے، یہ لام پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی 14 کی بھی ہم فہرست آپ کو دے دیتے ہیں. یا تو لام شمسی یاد کر لیں آپ، یا تو لام قمری یاد کر لیں. ایک یاد کر لیں گی تو دوسرا خود بخود یاد ہو جائے گا. اچھا، اس میں آئے گا با، عین، جیم، خا، واو، ف، قاف، کا. اور آپ کہیں گے میں سیدھی جلدی لکھ رہی ہے کیونکہ مجھے یہ یاد ہے، شمسی یاد نہیں ہے، قمری یاد ہے، شمسی یاد نہیں. لام قمری، یہ لام قمری ہے. کتنا پیارا چاند بنایا میں نے. لام قمری یہ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، عجب، غا، اور اس میں آتا ہے اپنا عین بھی آئے گا. کیا دیکھیے، یا با، جیم، عین. اچھا، جیم خا لکھا تھا، ہا بھی اسی میں آئے گا. اچھا، اور ہے، اور اس میں آئے گا کاف، عجب، قاف، حق، غمی، یا لکھ دیا میں نے. میم. اب آپ کہیں گے ہم یہ یاد کیسے کریں گے اور یہ پڑھیں گے کیسے؟ جیسے اگر میں ایک لفظ، اگر میں پڑھوں، کاف کی مثال اگر میں دوں، کیسے دوں گی؟ الکوثر. ٹھیک ہے، تو یہ لام کیا کہلائے؟ یہ لام کہلائے گا قمری لام. ٹھیک ہے، اچھا، اگر میں اسی طرح ایک مثال آپ کو دوں شمسی کی جو نہیں پڑھا جاتا، تو جیسے میں پڑھوں الطالب، الطالب، الطالب. یہ کیا ہوا؟ ڈائریکٹ ہم آ گئے توئیں پہ اور لام نہیں پڑھا گیا. الطالب، تو یہ لام کیا کہلائے گا؟ لام شمسی. ٹھیک ہے، اس طرح نکلتی ہے مثال. اچھا، اب یاد کرنے کا بہت ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو قمری حروف ہے نا، لام قمری، ان حروف کو ملا کے ایک عبارت بنا دی گئی ہے، جو کہ میں نے کہا کہ مجھے حروف قمری یاد ہے، شمسی یاد نہیں. کیا عبارت بنا دی گئی ہے؟ عبارت بنا دی گئی ہے عجب کے خوف حق غمی. مطلب کیا ہے مجھے اس کا نہیں پتہ، لیکن ہم نے یہ عبارت یاد کی تھی. اس سے کیا ہوا، ہمیں یہ الفاظ یاد ہو گئے نا، عجب کے خوف حق غمی. عجب خوف حق غمی کا یا حق غم کا کچھ ایسی کچھ میننگ بنیں گے. ان الفاظوں کا یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا یہ لام قمری میں آتے ہیں. ان کے بعد، ان سے پہلے جو لام آئے گا وہ پڑھا جائے گا، ان کے علاوہ جو لام آئیں گے وہ نہیں پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ عبارت یاد کر لیجیے گا، عجب کے خوف حق غمی. تو پیپر میں اگر کچھ آیا ہے کہ یہ لام بتائیں کیا ہے،
تو پھر اگر آپ کو عبارت یاد ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لام کون سا ہے، لام شمسی ہے یا لام قمری ہے۔ اچھا، ابھی 2 سے 3 ٹاپکس اور ایک ہیں جو مجھے پڑھانے ہیں، جس میں اسٹاپ کے رولز ہیں، دوسرا کچھ ایسے الفاظ ہیں جو نہیں پڑھے جاتے، جنہیں کہا جاتا ہے سائلنٹ لیٹرز، ٹھیک ہے، وہ مجھے پڑھانے ہیں بھی۔ اور سائلنٹ لیٹرز میں ہی 2 چیزیں آ جائیں گی، حمزہ وصل، حمزہ قطع، اور ہاں اسی میں آ جائے گا ایک حمزہ وصل اور حمزہ قطع۔ مجھے یہ 2 ٹاپک اور اسی کے اندر سے یہ والا ٹاپک بھی نکلتا ہے، یہ مجھے پڑھانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے پورا ایک کلاس چاہیے، تو ہم نیکسٹ کلاس پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کلاس میں آپ کو یہ کور کرائیں گے، اس کے بعد آپ کو اورل کلاسز دیں گے، اور پھر اورل کلاس میں آپ کو اپلائی کرنا بتائیں کہ یہ قواعد اپلائی کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ میں نے آپ کو پڑھایا تھا آج حروف مقطعات، اور دوسری چیز میں نے آپ کو پڑھائی لام شمسی اور لام قمری، ٹھیک ہے۔ لام شمسی اور لام قمری کے آپ 5 مثالیں نکال کے اور ان کی تلاوت کر کے مجھے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔